ہمارے پاس ایک لفظ ہے کوریما بھی، کوریما بھی، ہم اس کی ترکیب کریں گے اور اس کا ترجمہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ عزت کی گئی اس کی، عزت کی گئی اس ایک مرد کی، ٹھیک ہے، یہ ترجمہ ہے۔ جو آپ کرنا چاہے آپ کر سکتے ہیں۔ کوریما بھی کہ یہ اس کا ترجمہ ہم اس کی ترکیب کریں گے۔ کوریما کیا ہے؟ فعل ہے، اور فعل نہ صرف فعل مجہول ہے۔ با کون سا ہے آپ کے پاس؟ با ہے تعدیہ، با یہاں پر تعدیہ کے لیے آئے، تعدیہ یعنی متعدی کرنے کے لیے۔ آپ نے پڑھا ہوگا مختلف کتابوں میں، بالخصوص شرمیت و عامل میں، کہ جو با تعدیہ کے لیے بھی آتا ہے، یعنی جو فعل لازم ہو اس کو متعدی کرنے کے لیے بھی آتا ہے۔ کوئی بھی فعل لازم ہو، جیسے انفطر ینفطر انفطارا فہو منفطر وانفطر بھی، اس میں بھی آتا ہے، ینفطر بھی، تو یہ بھی فعل لازم ہوتا ہے۔ جب اس کی ہم مجہول لے کر آتے ہیں تو اس میں بھی آتا ہے، یعنی با آتا ہے، تو وہ تعدیہ کے لیے ہوتا ہے۔ اور یہ جو موجود ضمیر ہے اس کو ہم بنائیں گے نائب الفاعل۔ کوریما میں جو موجود ضمیر ہے کیا اس کو ہم نائب الفاعل بنائیں گے؟ نہیں، کوریما میں موجود ضمیر ہے ہی نہیں، کوریما میں کوئی ضمیر نہیں ہے۔ بھی کی جو ہا ضمیر ہے ہم اس کو بنائیں گے نائب الفاعل۔ ہے نا کمال کہ اس میں ظاہر بھی موجود نہیں ہے، اور جو کوریما میں بھی موجود، فعل میں بھی موجود ضمیر نہیں ہے، بلکہ جو ضمیر مجرور ہے ہم اس کو بنائیں گے نائب الفاعل۔ آپ سمجھتے جائیں، سیکھتے جائیں، ہم اس کی پوری تحقیق کریں گے، یعنی کتابوں میں دیکھیں گے کہ کتابوں میں اس کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے، کہ علماء نحات نے اس کے حوالے سے کیا بتایا ہے کہ جو مجرور ہے کیا وہ نائب الفاعل بن سکتی ہے۔ یعنی آپ نے تو پڑھا ہے کہ جو فاعل ہوتا ہے وہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی پڑھا ہے کہ نائب الفاعل وہ بھی مرفوع ہوتا ہے۔ تو یہ جو آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے یہ مجرور ہے نا، یہ با حرف جر ہے اور یہ مجرور ہے، جو کہ با تعدیہ کے لیے آیا ہے۔ تو یہ مجرور نائب الفاعل کیسے بن رہا ہے وہ ہم سیکھیں گے۔ ہم اس کی ترکیب کمپلیٹ کر لیتے ہیں۔ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اب آ جائیے ہم اس کی تحقیق کرتے ہیں کہ اس کی تحقیق کیا ہے۔ میں ایک جگہ گیا، وہاں مجھے دو علمی شخصیت سے ملاقات ہوئی جو نحو میں کچھ شغف رکھتے تھے۔ ان سے کچھ علمی بحث ہوئی نا، تو انہوں نے میرے سامنے چند سوالات رکھے۔ اب ہم ان سوالات کو دیکھیں گے، اس میں سے جس کا جواب آپ ڈھونڈنے جا رہے ہیں، جس کی تلاش میں وہ بھی ہے۔ اب اس کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، میرے ساتھ مل کر انشاءاللہ مزہ آئے گا آپ کو۔ دو استاد صاحبان نے جو ہے وہ سوال کیا کہ جو مفعول فی ہے یہ نائب الفاعل کیسے بن سکتا ہے، جبکہ نائب الفاعل تو فقط مفعول بھی بنتا ہے۔ اور انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ دیکھیں، صاحب ہدایت النحو دیگر کتابوں میں اس کی تعریف لکھی ہوئی ہے، ہوا کل مفعول، یہ دیکھیں، ہوا کل مفعول، وہ نائب الفاعل ہر وہ مفعول ہوتا ہے۔ مفعول سے مراد مفعول بھی ہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نائب الفاعل مفعول ہوتا ہے، تو آپ جو مفعول فی ہے، ظرف ہے، یعنی کہ آپ اس کو نائب الفاعل نہیں بنا سکتے۔ اگلی بات انہوں نے کہی، اگلا اعتراض کیا کہ کوریما بھی، جو کوریما بھی ہے اس میں جو ضمیر ہے وہ نائب الفاعل کیسے بن سکتے، جیسے ہم نے اس کی ترکیب کری۔ ان سے کچھ مزید گفتگو ہوئی اور ان کو جو ترکیب ہے میں نے وہی بتائی جو ابھی آپ کو بتائی ہے۔ پھر انہوں نے یہ اعتراض کیا جو کوریمتا بکا ہے، کوریمتا بکا کی ترکیب کیا ہوگی، ہم اس کی ترکیب کیسے کریں گے، آپ جواب دیں۔ تو میں نے اس کو جواب دیا ہے، آپ اس کو سمجھیں، سیکھیں۔ کہا کہ نائب الفاعل فقط مفعول بھی نہیں ہوتا، اسی وجہ سے نحویوں نے نائب الفاعل کی تعریف میں لفظ مفعول کہا، نائب الفاعل کی تعریف میں لفظ مفعول کہا، نہ کہ مفعول بھی۔ دیکھیں کہا ہے نا، کلو مفعول، ہر مفعول۔ اب اس مفعول میں تمام مفاعل آ گئے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہو کہ مفعول سے مراد مفعول بھی ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہ کل یہ جو کل لے کر آئے نا، اس کا فائدہ باطل ہو جاتا۔ تو اگر مفعول سے مراد مفعول بھی ہوتا، ہوا مفعول بولتے، یا یہ بول دیتے ہوا مفعول بھی۔ کل کا لفظ لے کر آئے، اس بات کی یہ علامت ہے کہ کل سے مراد تمام مفاعل جو ہیں وہ شامل ہے، اس میں مفعول فی بھی شامل ہے اور اس میں مفعول مطلق بھی شامل ہے۔ اسی حتیٰ کہ
نحویوں نے نام بھی مفعول ما لم یسمى فاعل، وہ اس کا مفعول کہ جس کے فاعل کو ذکر نہ کیا جائے، نائب الفاعل کا نام ہی یہ پڑ گیا، یہ نہیں کہا مفعول به ما لم یسمى فاعل، سمجھنے کی بات ہے۔ پھر دیکھیں امام ابن حاجب نے قافیہ میں لکھا، جو ایک مشہور کتاب ہے، آپ پڑھتے ہیں یا پڑھیں گے، کہا کہ جب مفعول به نہ پایا جائے تو مفعول به موجود ہو تو وہی متعین ہوگا، یعنی ہم اسی کو نائب الفاعل بنائیں گے۔ جیسے کہ آپ کے پاس سامنے مثال ہے ضرب زید، کہ زید کو جمعے کے دن امیر کے امام الامیری، امیر کے آگے شدید مارا گیا اسی کے گھر میں۔ فتعین زید، کہہ رہے ہیں کہ اب مفعول به جب موجود ہے زید متعین ہو جائے۔ فإن لم يكن فالجميع سواء، اگر مفعول به موجود نہ ہو تو تمام کے تمام برابر ہیں۔ تمام کے تمام کیا ہیں؟ یعنی مفاعل، تمام کے تمام مفاعل نائب الفاعل بننے کے لیے برابر ہیں۔ الکنایۃ فی الفن الصرف والنحو، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب مفاعل بہت زیادہ ہو جائیں تو اس میں مفعول به بھی موجود ہو کہ وہ نائب الفاعل بن سکے، تو اسی کو بنائیں گے۔ انہوں نے بھی اسی طرح کی بات کری ہے۔ اب اس کا مفعول مخالف کا اعتبار کرتے ہیں کہ اگر مفعول به موجود نہ ہو تو کیا ہوگا، وہ جب مفعول به موجود نہ ہو تو دیگر مفاعل ہیں وہ مفعول نائب الفاعل بن سکتے ہیں۔ اسی طرح امام عیسیٰ جزولی نے المقدمہ جزولیہ فی النحو میں لکھا کہ اذا لم یوجد المفعول به، مفعول به جب موجود نہ ہو اصل جملے میں کہ وہ نائب الفاعل بن سکے، تو ہم پتہ کیا کریں گے، لکھا ہوا ہے الظرف، ظرف کو ہم نائب الفاعل بنا دیں گے۔ سیرہ میل، دیکھیں 1 میل سفر کیا گیا، 1 میل سفر کیا گیا۔ اسی طرح سیما، رمضان مجہول کا صیغہ ہے سیما، رمضان کا روزہ رکھا گیا۔ اب پتہ چلا کہ جو مفعول فی ہے، ظرف ہے، وہ بھی کیا بن سکتا ہے، نائب الفاعل بن سکتا ہے۔ امام شیخ زادہ نے شرح قواعد الاعراب میں لکھا کہ جب مفعول بھی موجود ہو تو اسی کو بنائیں گے ہم۔ آگے یہ لکھا ہوا ہے کہ فإن لم یوجد، اگر مفعول بھی نہ فالمصدر، تو نائب الفاعل مصدر بھی بن سکتا ہے، اب الظرف ظرف بھی بن سکتا ہے بھائی، اب المجرور مجرور بھی بن سکتا ہے۔ انہوں نے سوال جو دوسرا کیا تھا کہ قرمہ بھی کی ترکیب بتائیں، یعنی جو ترکیب آپ نے کی ہے اس کو ثابت کریں، ان کا یہ کہنے کا مطلب تھا۔ دیکھیں قرمہ بھی کے حوالے سے نا علماء کے 2 گروہ ہیں۔ بعض علماء نے کہا کہ قرمہ بھی میں جو قرمہ ہے یہ فعل بنے گا، بات عادیہ، اور ہا ضمیر نائب الفاعل بنے گی، ترجمہ اس کی عزت کی گئی۔ امام ابن حاجب نے کتاب امالی میں لکھا کہ وہ چیزیں جو نائب الفاعل بن سکتی ہیں تو وہ کون کون سی چیزیں ہیں، انہوں نے ذکر کری۔ ایک ہے مفعول به، اور دوسری چیز ہے المجرور بحرف، یعنی مجرور بھی، وہ مجرور جو حرف کی وجہ سے مجرور ہوتا ہے وہ میں نائب الفاعل بن سکتا ہے۔ اب اس کی مثال دی کہ نظیرہ فی الامری، معاملے کی نظر کی گئی۔ اسی طرح کہا، اب اس کو سمجھنے کی جو آپ کے سامنے میں نے ایک سوال رکھا تھا نا کہ یہ جو نائب الفاعل ہوتا ہے وہ مجرور ہوتا ہے، تو اس کو ہم نائب الفاعل مرفوع ہوتا ہے، تو یہ بھی کی جو ضمیر ہے یہ مجرور ہے، اس کو نائب الفاعل کیسے بنا سکتے ہیں؟ دیکھیں انہوں نے کیا کہا، امام ابن حاجب نے کہا کہ انہ مجرور لفظا یقال فی الاعراب، جو اعراب ہے نا، اب اس اعراب کے معاملے میں اس کے کہیں گے انہ مجرور، یہ جو قرمہ بھی میں جو ضمیر ہے، یا نظیرہ فی الامر میں جو امر مجرور ہے، کہا کہ مجرور نے لفظاً مجرور ہوگا بحرف الجری، حرف جر کی وجہ سے، ومرفوع محلا، اور محلا مرفوع ہوگا، علی انہ، اس بنیاد پر کہ وہ نائب الفاعل ہے۔ النحو الواضح میں لکھا ہے کہ پہلی چیز جو نائب الفاعل بننے کی صلاحیت رکھتی ہے وہ ہے مفعول به، دوسری چیز المجرور، یعنی مجرور نائب الفاعل بننے کی صلاحیت رکھتی ہے، نہ صرف مفعول فی، مجرور بھی، قرمہ بھی۔ ایک اور انہوں نے مثال جو دی قرآن پاک کی، لما سقط فی ایدیہم، اب یہ فی ایدیہم جو ہے یہ نائب الفاعل ہے سقط کا۔ امام عبداللہ ابن ہاشم نے متن الندی وبل صدی میں لکھا کہ جو مفعول بھی اگر موجود نہ ہو تو کیا کریں گے، ظرف کو بنائیں گے مفعول بھی، یا مجرور کو بنائیں گے، یا مصدر کو بنائیں گے۔ اسی طرح اب ان باتوں سے کیا پتہ چلا، ان باتوں سے پتہ چلا کہ قرمہ بھی میں جار مجرور مل کر نائب الفاعل بنیں گے۔ قرمہ بھی کی ترکیب کے حوالے سے نحویوں کا دوسرا گروہ دیکھیں۔ نحویوں کا دوسرا گروہ یہ ہے کہ بعض علماء نے لکھا کہ جو قرمہ بھی میں جار مجرور ہے، یہ جار مجرور مل کر نائب الفاعل بنیں گے، جار مجرور مل کر، پہلے ہم صرف مجرور کو نائب الفاعل بنا رہے تھے، اب یہاں جار مجرور مل کر، کمال ہے نا، جار مجرور دونوں مل کر نائب الفاعل کیسے بن سکتے ہیں؟ آئیے ہم دلیل سے دیکھتے ہیں۔ الجدول فی اعراب القرآن میں ہے کہ ولما سقط فی
فی ایدیہم اس کی ترکیب میں انہوں نے لکھا ہے کہ جو سکیتا ہے وہ فعل ماضی مجہول ہے، اور فی ایدیہم جارون و مجرور فی محل رفع نائب الفاعل، کہ دونوں مل کر نائب الفاعل اعراب المیسر میں ہے۔ اس کی ترکیب یوں کی گئی ہے کہ جو سکیتا ہے کہ یہ نائب الفاعل ہے، اور سکیتا فعل مجہول ہے نائب الفاعل کے لیے، اور فی ایدیہم قائم مقام نائب الفاعل، نائب الفاعل کے قائم مقام ہے اور اعلیٰ کے معنی۔ اسی طرح الدر المصون للثمین میں ہے، اس کی ترکیب یوں کی گئی ہے کہ الجار قائم مقام الفاعل، کہ جو جار ہے یہ فی جو دکھ رہا ہے، کہا کہ یہی جو ہے نائب الفاعل ہے، یعنی جار مجرور مل کر نائب الفاعل بنیں گے، یہ کہنے کا مطلب ہے جو فی ہے یہی بن رہا ہے نائب الفاعل۔ اسی طرح اللباب فی علوم الکتاب میں یہ لکھا ہے کہ ولما سقط فی ایدیہم، کہا کہ جار قائم مقام الفاعل، یہ جار ہے وہی فاعل کی جگہ پر کھڑا ہے، وہی نائب الفاعل۔ اسی طرح اعراب القرآن میں یہ وہ موجود ہے۔ اس کی ترکیب فی ایدیہم کی ترکیب کی گئی فی ایدیہم قائم مقام نائب الفاعل، جو فی ایدیہم یہ پورا نائب الفاعل ہے، اور فی کس کے معنی میں ہے؟ اعلیٰ کے معنی میں۔ المجتبی مشکل الاعراب میں یہ لکھا ہوا ہے جار جو ہے فی ایدیہم کا جو جار ہے، الجار فی ایدیہم، جو فی ایدیہم میں موجود جو جار ہے نائب الفاعل، یہ نائب الفاعل ہے۔ اب ہم اس میں تطبیق کیا کریں گے، اس کا حل کیا نکالیں گے کہ بھائی بعض علماء یہ کہہ رہے ہیں کہ جار مجرور مل کر نائب الفاعل بنیں گے، اور بعض علماء یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف جو مجرور ہے وہ نائب الفاعل بنیں گے۔ اس حوالے سے میں نے اپنے استاد صاحب عبدالواحد صاحب سے اس حوالے سے پوچھا، انہوں نے یہ کہا کہ جنہوں نے یعنی جن علماء نے جار کو نائب الفاعل بنایا، جار مجرور کو نائب الفاعل بنایا، وہ تسامحاً ہے، یعنی ان کی مراد بھی یہی ہے کہ مجرور نائب الفاعل ہوتا ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں نا بھائی، جو نائب الفاعل ہوتا ہے وہ اسماء میں سے، مرفوعات میں سے، اور اسماء مرفوعات میں سے، یہی پڑھا ہے نا آپ نے، جو نائب الفاعل ہوتا ہے فاعل ہوتا ہے، یہ سارے اسم کی اقسام میں سے اسم ہوتے ہیں۔ تو جب آپ مجرور کو نائب الفاعل بناتے تو ٹھیک ہے، تو مجرور اسم ہوتا ہے، لیکن اگر آپ اس کو نائب الفاعل جار کو نائب الفاعل بناتے ہو تو وہ تو حرف ہے، وہ کیسے بن سکتا ہے نائب الفاعل؟ تو حضرت نے یہی کہا۔ سوال نمبر 3 جو انہوں نے کیا تھا، اب اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 3 کا جواب یہ ہے کہ قریمتا بکا کی ترکیب کے حوالے سے کیا تھا۔ قریمتا بکا میں ہم یہ کہیں گے، قریمتا بکا میں اگر آپ اس سے مراد صیغہ واحد مذکر لے رہے ہیں تو، اور ترجمہ تیری عزت کی گئی کر رہے ہیں، صیغہ واحد مذکر حاضر لے رہے ہیں اور ترجمہ کر رہے ہیں تیری عزت کی گئی، تو حاضہ باطل، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ قریمہ بکا آتا ہے، قریمتا بکا نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ یہ قریمتا بکا درست نہیں ہے۔ میں نے استاد صاحبان سے بھی پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک شام سے پڑھے ہوئے عالم دین ہیں، ان سے بھی میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ یوز نہیں ہوتا، قریمہ بکا ہوتا ہے۔ گردان آپ نے پڑھی ہے نا، قریمہ بہی، قریمہ بہیما، قریمہ بہم، اسی طرح حاضر کی قریمہ بکا آتی ہے، تو قریمہ بکا، قریمہ بکما، قریمہ بکم، تو قریمتا بکا آتی نہیں ہے۔ تو یہ آپ قریمتا بکا کی ترکیب تو پوچھنے ہی قریمتا بکا ہی کہنا درست نہیں ہے، قریمہ بکا کہیں تو اس کی ترکیب بہت آسان ہے۔ قریمہ فعل مجہول با تعدیہ کے لیے، اور جو کاف ضمیر ہے یہ بنے گی ہماری نائب الفاعل۔